کہ وہ ہاؤس کی کارروائی کو پروسیجر کے مطابق کنڈکٹ کریں. اب جو ان کا پروسیجر ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, جس نقطے کے اوپر یہ سینٹ کا چیئرمین یا اسپیکر قومی اسمبلی چاہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کر سکتے ہیں. اچھا, اب چونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, جوڈیشری تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر میں آتا ہے, لیجسلیچر نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں. کسی معاملے کے اوپر اگر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے ان کیمرہ پروسیڈنگز کرنی ہے تو اس کو آپ کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ کورٹ کی ایک علیحدہ سے جورسڈکشن ہے. اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈسکریشن ہے کہ کتنے عرصے تک اس پروسیڈنگز کو آپ ڈسکلوز نہیں کرتے اور کتنے عرصے کے بعد آپ ڈسکلوز کر دیتے ہیں. دنیا میں عام قانون مختلف ممالک میں یہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 25 سال کے بعد کارروائی کو آپ ڈسکلوز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی اصول سامنے نہیں آیا. جی ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا. اب جس طرح سے مولوی کہتے ہوتے ہیں کہ جی جمہور امت کے مسلمانوں کا اجماع ہوا اور پھر ہم نے احمدیوں کو موقع دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا. 25 سال کے, اب 74 کی بات آپ اندازہ لگا لیں, اب تو 30 سال سے بھی 34 سال ہو چکے ہیں, 35 سال ہو چکے ہیں. بالکل. اب وہ دکھائیں کہ جمہور امت کے جو مولوی تھے انہوں نے کس چیز کے اوپر فیصلہ کیا اور کس وجہ سے کیا. بہرحال اب میں اس میں بتاؤں کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی, یہ جماعت اسلامی کے جو بانی تھے, انہوں نے فوراً بعد ہی 3 دسمبر 1974 چٹان اخبار میں بیان دیا کہ یہ قرارداد, یعنی جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی تھی, کہا کہ جی یہ قرارداد غالباً اجلت میں مرتب اور پاس کی گئی ہے. حفیظ جالندری صاحب نے کہا کہ جی یہ تو عوامی فیصلہ ہے, قرآنی یا حدیث کے اوپر نہیں ہے. اچھا, پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ہفت روزہ لولاک جو کہ جماعت کے بڑا خلاف تھا, اس نے لکھا کہ جی ہم نے احمدیوں کے خلاف بڑے جلسے جلوس نکالے اور ان کا جینا بند کر دیا, حقہ پانی بند کر دیا, اور پھر لکھتے ہیں کہ بالآخر 7 ستمبر کو اس وقت کی فاسق اور فاجر حکومت نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا. اب یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں, ہفت روزہ لولاک جو انہی کا ہے جو جماعت کے خلاف تھا, وہ اس حکومت کو فاسق اور فاجر کہہ رہا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ اسمبلی والی جو ہے گورنمنٹ کے اوپر ہے, ڈسکلوز کرے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں بھائی لے کر آؤ سامنے, عوام کو دکھاؤ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو. اچھا, دوسرے کی بھی جس طرح بات ہو رہی تھی نا کہ جماعت احمدیہ نے کبھی قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اس پہ قربانی بھی دینی پڑی ہے تو دی ہے. یہ 1974 کی جو اسمبلی کی کارروائی تھی جس میں جماعت احمدیہ کے کو انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا, اس کارروائی کے بارے میں بھی جماعت احمدیہ نے مطالبہ پرامن طریقے سے ہمیشہ کیا کہ اب جب کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو اسے منظر عام پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو صرف مطالبے کیے ہیں, اس میں جو ہمارے ہیں دوسرے لوگ جو جس طرح کہ مولانا اللہ وسایا, انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب شائع کی جس کے اندر انہوں نے اس کارروائی کو افشا کیا اور اس کارروائی کا پورا بتایا کہ یہ احوال تھا, یہ سوال تھا, یہ جواب تھا, یہ پوچھا گیا, یہ بتایا گیا. یہ بہرحال غیر قانونی حرکت پھر ٹھہرے گی کہ نہیں ٹھہرے گی جی مشہود صاحب, اسے ڈسکلوز کرنا یہ بہرحال غیر قانونی, کیونکہ اور پھر انہوں نے اس کو انہوں نے بیس اس چیز کو بنایا اللہ وسایا صاحب نے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ایک کام کیا تھا کہ اس کارروائی کو اوپن کر دیا تھا کسی سٹیج پہ. اب ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں اب آپ کو سوال نصیر کون سا اگر میں پڑھ دوں تو اگر آپ ہمیں اس کا جواب دیں. پوچھنے والے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ 1974 میں اسمبلی کی کارروائی کو منظر عام پر لانے کے لیے بار بار حکومت پاکستان سے مطالبے کرنے کی بجائے جماعت احمدیہ خود کیوں سوالاً جواباً اس کارروائی کو شائع نہیں کر دیتی. نیز یہ کہ مولانا اللہ وسایا نے تو اس کارروائی کو شائع کیا بھی ہے, اس کتاب میں درج سوالات کے جواب ہی دے دیے جائیں. 2 باتیں ہیں. ایک جیسا کہ ابھی مشہود صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ کارروائی خفیہ کارروائی کے طور پر کی گئی تھی. خفیہ اس کا رکھا جانا مناسب تھا یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ یہ بار بار مطالبہ کر چکی ہے کہ یہ کارروائی شائع ہونی چاہیے, مگر اسمبلی کی یہ کارروائی ابھی تک شائع نہیں کی گئی. ان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کیوں نہیں شائع کر دیتے. بات یہ ہے کہ ایسی کارروائی جو اسمبلی کے قواعد کی روح سے خفیہ رکھی جائے, اس کارروائی کا ریکارڈ رکھنا یا اس کی رپورٹ تیار کرنا صرف قومی اسمبلی کے اسپیکر کے اختیار میں ہے, اور قواعد کی روح سے کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار اور اجازت ہی نہیں کہ وہ کوئی نوٹ رکھے یا اس کو کلی یا جزوی طور پر ریکارڈ کرے یا اس کی رپورٹ کا کوئی حصہ اشاعت کے لیے جاری کرے یا اس کو ظاہر کرے یا اس کی کارروائی کی کوئی ایسی رپورٹ جاری کرے جو مذمومہ طور پر اسمبلی کی کارروائی سمجھی جائے. ایسی خفیہ کارروائی پر سے پابندی اٹھانے کا اختیار صرف اسمبلی کو ہے,
اور اس پابندی اٹھانے کی تحریک جو ہے وہ قائد ایوان کی طرف سے یا اس کے نامزد کردہ کسی نمائندہ کی طرف سے ہوگی، اور پھر قائد ایوان کی تحریک جب منظور ہو جائے تو پھر بھی کارروائی کی رپورٹ اسپیکر کی زیر ہدایت سیکرٹری جنرل ہی تیار کروا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے قومی اسمبلی کے قواعد 207، 208، 210، 274، 275 اور 276 اور 277 کا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ان قواعد کے ہوتے ہوئے، اب پاکستان کی اب بات کر رہے ہیں، ان قواعد کے ہوتے ہوئے جو اسمبلی کے قواعد موجود ہیں، ایک شخص اللہ بسایا نامی وہ قومی اسمبلی میں قادیانی مقدمہ یا پارلیمنٹ میں قادیانی شکست کے نام سے کتابیں شائع کرتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ گویا یہ وہ کارروائی ہے جو اصل میں اسمبلی میں ہوئی۔ یہ ان قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس کتاب کی اشاعت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جس ملک میں اب قانون جو اسمبلی کا قانون ہے اور اسمبلی کی جو کیفیت ہے، ان کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی وہاں ہو رہی ہے، کوئی گرفت نہیں۔ دوسری طرف جماعتیں یعنی پرسیکیوشن کا یہ حال ہے احمدیوں کی کہ احمدی آواز بھی نکالیں اپنے ظلم کے خلاف تو اس پہ ان پہ شور ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک شخص قومی اسمبلی کے قواعد اور قوانین کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے اور قانوناً یہ جو کتاب ہے یہ فرضی اور جعلی کارروائی ہے اور اسے کسی حوالے کے طور پر ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی قانونی حیثیت ہے۔ جہاں تک اس لیے ظاہر ہے کہ ہم تو اس قانون کے پابند ہیں اور جماعت احمدیہ کی تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے کبھی بھی ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جہاں تک اپنے انسانی حقوق کا تعلق ہے وہ ہم قربان کرتے ہیں۔ رہی اللہ وسایا صاحب کی یہ کتاب، تو اس کا بھی اگر آپ یہ جائزہ لیں، ان کا کہنا ہے کہ اس پہ جو جواب اعتراضات اٹھائے ان کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ وہ کتاب ہی جعلی ہے، اس کی قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں اب اس پہ مزید اگر آپ اس جو کچھ بھی چھپا ہے کارروائی کے نام پر، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ان کی تاریخ میں انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ان کے جھوٹ اور دجل اور تلبیس پہ ایک گواہ بن کے یہ کتابیں ان کے حق میں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا اس میں انہوں نے اس محضر نامے کا ذکر ہی نہیں کیا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش ہوا۔ اس کتاب میں جو انہوں نے کارروائی شائع کی ہے، مبینہ طور پر کارروائی، وہ 5 اگست سے شروع کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جماعت احمدیہ کا موقف اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اب جرح جو ہے وہ جرح 5 اگست کو شروع ہوتی ہے، اس کو قطع و برید کر کے انہوں نے شائع کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جرح تو اس وقت ہوگی جب کوئی پہلے بیان ہوا ہے، وہ بیان کہاں ہے؟ وہ کیوں اس کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ محضر نامے کے طور پر خود ان کی کتاب میں انہوں نے جو بعض اس میں اقتباسات دیے ہوئے ہیں، اس میں اس محضر نامے کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ محضر نامہ ہے، اور وہ معذر نامہ ایسا تو نہیں تھا کہ جو خفیہ تھا تمام ممبران کو دیا گیا تھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور بعض اور ممبران پارلیمنٹ سے باتیں پوچھ کے اور ان سے رہنمائی لے کے اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے خصوصی حکم پہ وہ کارروائی بھی کی کاپی بھی ان کو دی گئی، جس کے کو سامنے رکھ کے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ تو وہ معذر نامہ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اس کتاب کے اندر بھی میں مطلب وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس اتنا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ اس کتاب کے اندر کوئی ان کا جو ابتدائی چند صفحات ہیں ان میں کوئی نصف درجن کے قریب جو ہے نا وہ تضادات ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے قطع و برید کی ہے، دجل اور تلبیس سے کام لیا ہے، باتوں کو چھپایا ہے۔ حضرت صاحب خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ جو اس میں اسمبلی میں پیش ہوئے تھے، وہ اس میں حضور نے بہت سارے اقتباسات اپنے موقف کے حق میں پڑھ کر سنائے، ان کا اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ حضرت صاحب قرآنی آیات اور حدیث پڑھتے تھے، ان کا کوئی اس میں ذکر نہیں۔ بعض سوالات انگریزی میں بھی ہوتے تھے اور انگریزی میں سوال و جواب ہوئے ہیں، ان کا اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ حضرت صاحب نے بعض سوالات کے جواب میں تحریری بیان بھی داخل کیے تھے، وہ تحریری بیان کہاں ہیں؟ ان کا بھی اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ اور خود اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں تو خیر نہیں، لیکن ان کے مفتی محمود صاحب نے ایک جگہ پہ بیان دیا اور وہ شائع شدہ ہے ملکی اخبارات میں، کہ مرزا ناصر احمد صاحب اپنے بیانات کی وضاحت اتنی تفصیل سے کرتے تھے کہ اس پہ
اس کے نتیجے میں اسمبلی کے ممبران پر اثر پڑتا تھا